خانہ کعبہ کا لباس ایک ایسا پردہ جو صرف کپڑا نہیں، عشق اور عقیدت کی داستان ہے۔ یہ ہے غلاف کعبہ۔ سب سے پہلا غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا تھا۔ اسلام سے قبل اور بعد غلاف کعبہ مختلف رنگوں میں ہوتا تھا، کبھی سفید، کبھی سرخ اور کبھی سبز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غلاف کو یمنی کپڑے سے تیار کیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 غلاف چڑھائے جاتے تھے، ایک گرمی کے لیے اور دوسرا سردی کے لیے۔ اسلامی تاریخ میں مختلف حکومتوں اور ممالک نے غلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ لیا۔ مصر، یمن، شام، عراق، ترکی اور ہندوستان کے حکمران اس کی تیاری اور تفصیل کا شرف حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ برصغیر کے مغل بادشاہ بھی غلاف بھیجا کرتے تھے۔ 1957 سے غلاف کعبہ کی مکمل تیاری سعودی عرب نے اپنے ذمہ لے لی اور مکہ مکرمہ میں ایک باقاعدہ فیکٹری کسوۃ الکعبہ قائم کی گئی۔ مکہ مکرمہ میں واقع کسوۃ الکعبہ فیکٹری میں 200 سے زائد ماہر کاریگر 8 مہینے تک مسلسل محنت کرتے ہیں۔ ہر سلائی، ہر کڑھائی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اعلیٰ معیار کے ریشم پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے قرآن کی آیات کڑھی جاتی ہیں۔ غلاف پر قرآن پاک کی آیات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ، یا رحمان وغیرہ کڑھے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عام کپڑا نہیں، یہ ہے خالص ریشم جسے سونے اور چاندی کے دھاگوں سے مزین کیا جاتا ہے۔ 670 کلو وزنی اس غلاف میں قرآن کی آیات، اسماء الہی اور عشق کی کڑھائی چھپی ہوتی ہے۔ اس کا وزن تقریباً 670 کلو گرام ہوتا ہے، جس میں شامل ہوتے ہیں 120 کلو سونے کا دھاگا، 100 کلو چاندی کا دھاگا، 670 کلو خالص ریشمی کپڑا۔ اس کی تیاری پر خرچ ہوتا ہے 25 ملین سعودی ریال، یعنی تقریباً 1 ارب 87 کروڑ پاکستانی روپے۔ ہر سال 9 ذی الحجہ کو جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ پرانا غلاف احتیاط سے اتار لیا جاتا ہے اور ٹکڑوں میں کاٹ کر مختلف مسلم ممالک کے معزز افراد و اداروں کو تحفے میں دیا جاتا ہے۔ اوپر والا حصہ حزام کہلاتا ہے اور دروازے پر جو پردہ ہے اسے البرقع کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک کپڑا نہیں، یہ ہے ایمان کا نشان، اللہ سے تعلق کا لباس جو نسلوں سے دلوں کو جوڑتا آ رہا ہے۔ یہ ہے غلاف کعبہ، عقیدت، محبت اور روحانیت کا ایک زندہ ثبوت۔ فمضيت لأدعو الله